آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں گے اور جس طرح پچھلے چند اتوار کی عبادات میں ہم خدا کا پاک کلام اور مخصوص پیراگراف پڑھ رہے ہیں وہی پڑھیں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک اس کا 7واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے 27ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ خدا ان کے کلام کہ پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج بھی اسی موضوع کو ہم جاری رکھیں گے، How you laying foundation of your home, part 10۔ آپ اپنے گھر کی بنیاد کیسے رکھ رہے ہیں، 10واں حصہ اسی موضوع کا ہوگا۔ ہم نے پچھلے اتوار کی عبادت میں سنا کہ گھر کوئی بھی ہو، بلکہ شروع سے سن رہے ہیں، اینٹوں کا ہو، فطرتی گھر ہو یعنی نیچرل، جس میں شوہر بیوی باپ ماں بچے اولاد، یا گھر روحانی ہو، کیونکہ جو کلیسیا ہے، جو چرچ ہے، بائبل مقدس میں بہت سارے حوالہ جات ہیں کہ وہ ایک کیا ہے، روحانی خاندان ہے، اور بائبل مقدس میں سے ہم نے حوالہ بھی پڑھا تھا۔ لیکن گھر کسی طرح کا بھی کیوں نہ ہو، بنیاد بہت ہی اہم چیز ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو گھر گرے گا نہیں، طوفان آئیں گے، آندھیاں چلیں گی، ٹکریں لگیں گی۔ روحانی گھر ہو تب بھی وہی ہے، اینٹوں کا گھر ہو تب بھی وہی ہے، نیچرل گھر ہو تب بھی وہی ہے۔ اور ہم کس طرح بنیادیں رکھیں تاکہ گھر قائم رہے، اور ہم غور کر رہے ہیں روحانی گھر، چرچ، کلیسیا، ہمارا خدا کے ساتھ تعلق، رشتہ، پھر کلیسیا کے ساتھ رشتہ، خاندان، تعلق۔ اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو روحانی گھر بھی قائم رہے گا۔ بے دینی کے طوفان آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، لیکن روحانی زندگی، روحانی خاندان قائم رہے گا۔ اور بائبل مقدس میں ایک دفعہ مجھے
یہ بات یاد آ رہی ہے کہ خدا یسوع مسیح کلام سنا رہے تھے، خدمت کر رہے تھے، معجزات ہو رہے تھے، لیکن کسی نے آ کر کے، یہ انجیل مقدس میں لکھا ہوا ہے، آ کر کے یسوع مسیح کو یہ پیغام دیا کہ باہر تیری ماں اور تیرے بھائی کھڑے ہیں، تو اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اندر نہیں آئے، وہ وہاں تک پہنچے نہیں ہیں مذبح پر، وہ خدا کے پاس نہیں ہے، یسوع مسیح کے پاس نہیں ہے۔ تو پیغام جب آیا تو یسوع مسیح نے بھی سیدھا سادہ جواب دے دیا۔ اس نے کہا کون میری ماں ہے، کون میرا بھائی ہے، کون میری بہن ہے، یہ خاندانی رشتے ہیں۔ اور پھر یسوع مسیح نے فرمایا جو کوئی میری باتیں سنتا اور میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے انجیل پاک میں، وہی میری ماں، وہی میرا بھائی اور وہی میری بہن ہے۔ یعنی کسی نہ کسی جگہ پر روحانی خاندان فطرتی خاندان سے بھی اوپر چلا جاتا ہے کئی جگہوں پر۔ جس طرح آج کے دور میں نے تو زور دیا کہ جو فطرتی خاندان ہے اس کی کیئر کریں، لیکن بعض کا تو فطرتی جو رشتے ہیں ہمارے خاندانی، وہ ایک محاورہ ہے کہ خون ہی کیا ہو گیا ہے، سفید ہو گیا۔ بعض اوقات یہ جو رشتے ہیں چونکہ بنیاد اچھی طرح نہیں رکھی تو رشتے کیا ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، بنیادیں کیا ہو گئی ہیں، ہل گئی ہیں، اور بہن بھائیوں میں محبت کی جگہ نفرت، حسد، کرودھ۔ لیکن یسوع مسیح نے یہاں روحانی خاندان کو بھی بہت عزت بخشی ہے، بلکہ کہا ہے وہ میری ماں بہن بھائی ہیں، وہ ہیں جو آسمانی باپ کی مرضی پر چلتے ہیں۔ تو یہ خاندان جو روحانی ہے، یہ کلیسیا جسے ہم کہتے ہیں، یہ چرچ جسے ہم کہتے ہیں، یہ بہت اہم خاندان ہے اور بہت ہی مضبوط خاندان ہے۔ اس لیے اس کی بنیاد بھی رکھتے ہوئے ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم فاؤنڈیشن کس طرح روحانی خاندان، روحانی رشتوں کی اور روحانی تعلقات کی رکھتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے کیا سنا تھا کہ خدا کے ساتھ جب ہم رشتہ باندھتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلہ سے وہ ہمیں بیٹے اور بیٹیاں کیا کرتا ہے، بنا لیتا ہے۔ اور پھر ہم نے خط میں پڑھا تھا غلطیوں کے نام کہ اب تم غلام نہیں رہے، اب تم نوکر نہیں رہے، بلکہ تم کیا ہو، بیٹے اور یہ روحانی خاندان میں بیٹے بیٹیاں بن گئے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی حوالہ پڑھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا، جلدی سے دہراتا ہوں، کہ کسی نے یہ کہا کہ سب سے بڑا اور پہلا حکم کون سا؟ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ اپنی ساری عقل سے اور اپنے سارے اور اپنی ساری اپنے خداوند کو کیا کر، یہ پہلا حکم ہے اور بڑا حکم ہے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ اعلیٰ 10 احکام ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا کہ اگر خدا سے محبت ہے دل سے، پوری عقل سے، پوری طاقت سے، تو باقی 10 احکام اسی میں شامل ہو گئے ہیں۔ جس طرح لکھا ہے غلطیوں کے خط میں، روح کا پھل، روح کے پھل نہیں لکھے، کیا لکھا ہے؟ روح کا پھل۔ اور پھل کیا ہے آگے؟ 9 پھل ہیں، محبت، راست بازی، ہے نا؟ آگے کیا کیا لکھا ہے؟ نیکی، یعنی روح القدس، اس میں یہ سارے پھل ہیں، روح کا پھل۔
اگر کوئی رول اس کے مأمور ہے تو اس میں سارے پھل ہوں گے. اگر کوئی دل سے خدا کو محبت کرتا ہے تو باقی بھی 10 حکم اسی میں شامل ہوں گے. وہ خدا کی فرمان برداری کرے گا, خدا کی پرستش کرے گا, غیر معبودوں کو نہیں مانے گا, اور مقدس دن کی تعظیم بھی کرے گا, اور اسے پاک بھی مانے گا, اور اس کی عبادت بھی کرے گا. یہ ہے مطلب. اس لیے یسوع مسیح نے کہہ دیا کہ یہ سب سے بڑا حکم ہے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا یہ اس پہلے میں 10 شامل ہو جاتے ہیں. اب کوئی خدا کو پیار کرے گا تو اس کی عبادت کرے گا, اس کا احترام کرے گا, اس کی عزت کرے گا, اس کی پرستش کرے گا. باقی بھی سارے احکام اسی میں سموئے جاتے ہیں, شامل ہو جاتے ہیں. لیکن کب؟ جب بنیاد مضبوط ہو, محبت کی بنیاد مضبوط ہو, خدا کے ساتھ مضبوط بنیاد ہو. تو پھر میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ ایسی محبت خدا کے ساتھ ہو کہ جو محبت جو ہے وہ چیلنج کرے all challenges. ایماندار چیلنج کرتے ہیں تمام چیلنجز کو. کہ مجھے مسیح کی محبت سے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جدا کر لیتی ہیں. کون جدا کرے گا؟ فرشتے بھی نہیں, موت بھی نہیں, حال کی چیزیں نہیں, استقبال کی چیزیں نہیں, بلکہ موت بھی جدا نہیں کر سکتی. ایسا پکا مضبوط رشتہ ہے کہ ایماندار مر بھی جائے لیکن خدا سے ابدی رفاقت ہوتی ہے. ہاللیلویا. کوئی جدا کر سکتا ہے موت, لیکن کب؟ جب رشتہ مضبوط ہو. تو آج ہم ایک اور بات سیکھیں گے, اسی کو کنٹینیو رکھتے ہوئے. کلام مقدس میں متی رسول کی معرفت لکھی گئی, انجیل پاک اس کا 16واں باب 13ویں آیت سے 19ویں آیت تک پڑھیں. لکھنے والے لکھ لیں. تو یہاں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے سوال کرتے ہیں کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ لوگ مجھے. تو شاگردوں نے کیا جواب دیا؟ کسی کو یاد ہو؟ شاگردوں نے کہا جی کوئی یوحنا بپتسمہ دینے والا, اور کوئی نبیوں میں سے کوئی نبی, اور کوئی نبیوں میں سے ایک نبی. لوگ تو آپ کو یہ کہتے ہیں. اس نے کہا اوکے, لیکن آپ مجھے کیا کہتے ہو جو میرے پیچھے چل رہے ہو, جو میری پیروی کر رہے ہو؟ لوگوں کو چھوڑو, لوگ کیا کہتے ہیں. آج بھی یسوع مسیح کو لوگ شاید یہی مانتے ہوں گے کہ وہ ہیلر ہے, صرف شفا دینے والا ہے, لیکن تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. ہاں وہ نبیوں کی طرح ایک نبی ہے, لیکن مضبوط فاؤنڈیشن کا رشتہ شاید نہ ہو. اس نے کہا تو مجھے کیا کہتے ہو؟ تو پاک کلام میں لکھا ہے کہ پترس رسول نے کہا کہ تو خدا کا زندہ بیٹا مسیح ہے. اور یسوع مسیح نے کہا پترس یہ بات خون اور گوشت نہیں سمجھ سکتا, یہ بات خون اور گوشت نے نہیں کہی, بلکہ میرے باپ نے تجھ پر کیا کر دی ہے؟ ظاہر کر دی ہے. یہ مکاشفہ ہے, یہی الہام ہے, اور یہی مضبوط بنیاد ہے. اور تو پترس ہے, اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا جس پر موت کے دروازے ہرگز غالب نہیں آئیں گے. اتنی مضبوط وہ کلیسیا ہوگی کہ موت کے دروازے بھی غالب نہ آئیں گے, اور نہ موت کی جو مصیبتیں ہیں ان پر غالب آئیں گی. موت کے دروازے, ایک دروازہ نہیں,
سارے دروازے موت کے کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے، غالب نہیں آ سکتے ہیں۔ آج میروا کے دروازے یعنی ڈیتھ کے دروازے، مصیبتوں کے دروازے، لعنتوں کے دروازے غالب نہیں میرے لوگوں پر آئیں گے۔ فاؤنڈیشن کیا ہے؟ فاؤنڈیشن کیا ہے؟ کہ تو خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یہ فاؤنڈیشن مضبوط فاؤنڈیشن ہے، اور تو پترس ہے، اور میں اس پتھر پر، کبھی کبھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، تو یہاں علم الہیات کی بھی بات کرتے ہیں کہ پترس جو ہے وہ ہمارا گدی نشین ہے، اور پترس پر کلیسیا اس نے کہا میں بناؤں گا۔ یہ ہرگز نہیں، پترس تو کلیسیا کی بنیاد نہیں ہے۔ لکھا ہے گرامیٹیکلی بھی دیکھیں، تو اور اس، کیا لکھا ہے؟ تو پترس ہے اور میں اس پتھر پر۔ پترس کے لیے گریک ورڈ پیٹرا عام مشہور ہے، استعمال ہے، اس کے معنی ہے گریک میں، اس کا مطلب ہے چھوٹا پتھر، کنکر۔ پترس کے معنی ہے جس سے پھینکا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں یسوع مسیح نے کہا اس پتھر پر، تو اس نے اپنی طرف اشارہ کیا، یعنی اس پتھر کا مطلب کیا ہے؟ اس کے معنی ہے چٹان۔ اس کے لیے حوالہ دیکھیں، پہلا کرنتھیوں 10واں باب 4 آیت میں خداوند یسوع مسیح ریفرنس دے رہے ہیں، یعنی بیابان میں جو پرانے عہد نامہ کی کلیسیا کہا کہ انہوں نے روحانی کھانا کھایا اور روحانی چٹان سے پانی پیا۔ پولس رسول دہرا رہا ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، یہ پولس رسول کہہ رہا ہے، لیکن کہہ کس کے بارے رہا ہے؟ بیابان کا جو سفر ہے اس کے بارے میں۔ اور پولس رسول کیا کہتا ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں؟ کہ وہ روحانی چٹان جس سے انہوں نے پانی پیا، صاف صاف لکھا ہے کہ وہ روحانی چٹان کون ہے؟ مسیح ہے۔ پولس رسول نے کہا وہ جن چٹانوں سے انہوں نے پانی پیا، خداوند کی قوم نے، بنی اسرائیل نے، اور روحانی کھانا بھی کھایا اور روحانی چٹان سے پانی بھی پیا۔ اور پولس رسول آگے کہتا ہے، اس کو پڑھیں، لکھا ہے وہ چٹان یسوع مسیح ہے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی آگے آ کے کہا کہ زندگی کی روٹی تو زندگی کا پانی بھی، تو چٹان کون ہے؟ یسوع مسیح ایمانداروں کی چٹان ہے۔ چٹان، ایسی چٹان، ایسا پتھر جو کبھی ہلتا نہیں۔ محاورہ ہے نا کہ اس کا ایمان چٹان کی طرح۔ ابھی حوالہ بھی پڑھا ہے کہ گھر کہاں بنایا ہے؟ چٹان پر بنایا ہے کہ وہ ہل نہیں سکتا۔ تو پتھر تو ہل سکتا ہے، پتھر تو انسان ہے، پتھر تو پہلے بھی 3 دفعہ ہی لیا، یہ لیا کہ نہیں؟ جوش میں آ کے کہا اے یسوع، اے خداوند، سارے تجھے چھوڑ جائیں لیکن میں تجھے، ہاں، کیونکہ ہم انسان ہیں۔ کبھی کبھی ہم اس طرح جوش سے کہتے ہیں لو جی تانوں سارے چھڑ جان لیکن میں تانوں، لیکن جدوں مصیبت آ جاندی ہے پتہ ادوں ہی چلدا ہے، جدوں کسی تے دکھ آندا ہے پتہ ادوں ہی چلدا ہے۔ اپنے بھی کی کرتے نے، گھر دے بھی کی کرتے نے۔ ایوب نبی دی بیوی چھڑ گئی،
چھٹی ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہو رشتہ کی قریبی میں دسا ہے جب وعدہ ہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. جب مصیبت آئی چھوٹی سی لونڈی نے کہا, یسوع مسیح پکڑا گیا, چھوٹی سی لونڈی نے کہا ہاں بھائی تیری بولی ٹولی, تیرے کپڑے, تیرا لباس دس رہا کہ تو ہی ہو دینا آلے. کہ کی کہتا ہے کنی دفعہ انکار کیتا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس نے کہا پترس پر کلیسیا بناؤں گا. پترس ہمارا فاؤنڈر ہے کلیسیا کا, پترس ہی یسوع کا گدی نشین ہے, اور پترس پر ہی کلیسیا ہماری ہے. لیکن یہ بائبل کے ٹوٹلی 100% الٹ ہے. ہماری چٹان خداوند یسوع مسیح اور اس کا اکلوتا بیٹا ہے, اور اس کی الہی تعلیم ہے. اور جو چرچ اور کلیسیا جو ہے وہ یسوع مسیح اور اس کی تعلیم پر قائم ہے, وہ ہمیشہ قائم رہے. اسے کوئی بے دینی کے سیلاب, اسے کوئی بھی آزمائشیں مصیبتیں خداوند سے اس کی محبت سے جدا نہیں کر سکتے ہیں. یہاں تک بائبل مقدس میں لکھ لیں حوالہ پہلا کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 10ویں آیت سے 14ویں آیت تک یہاں پر لکھا ہے. پالوس رسول کہتا ہے کہ خبردار, یہ لفظ استعمال ہو رہے ہیں نیو کے, فاؤنڈیشن کے. یہ حوالہ لکھ لیں یا گھر میں جا کے پڑھ لیں. کہتا ہے خبردار کوئی کس طرح نیو رکھتا ہے. اور پھر کہتا ہے میں نے دانا مامار کی طرح کیا کی ہے, نیو رکھی ہے. دانا بڑی عقل مندی سے. اور حوالہ کیا پڑھا ہے کہ عقل مند نے گھر کہاں بنایا ہے, یہی والا پڑھا ہے. اور بیوقوف نے گھر کہاں بنایا ہے, بنایا اس نے بھی گھر ہی ہے. اس نے گھر کہاں بنایا ہے, ریت پر. اور روحانی گھر بھی یہی ہے, روحانی بنیاد بھی یہی ہے. آج کلیسیا کی بنیاد کو بھی دیکھنا کہاں ہے, روحانی زندگی کی فاؤنڈیشن کو بھی دیکھنا کہاں ہے, ہماری منسٹری کی فاؤنڈیشن کو بھی دیکھنا کہاں ہے, کیا بنیاد ہے. اور یہاں لکھا ہے, پالوس رسول کہتا ہے, میں حوالہ پڑھتا نہیں لیکن آپ لکھنے والے ہیں, لکھ لیں. وہ کہتا ہے جو بنیاد نیو میں نے رکھی ہے, یعنی وہ یسوع مسیح ہے. یہ صاحب لکھ لیں, پڑھ لیں. پالوس رسول کلیسیا اور روحانی زندگی کی بنیاد کس پر رکھتا ہے, خداوند تو پترس ہے اور میں اس پتھر پر کلیسیا بناؤں گا. اور پھر کیا کہتا ہے کہ خبردار, یہ غور سے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں لیکن میں بائبل مقدس میں جو لکھا ہے دوہرا رہا ہوں کہ اگر کوئی نیو رکھتے وقت کلیسیا کی یا روحانی زندگی کی, اس کی فاؤنڈیشن, میں سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں, آپ پڑھ لیں. اس کی فاؤنڈیشن سونے پر, یہ لفظ لکھا ہے, چاندی پر, بیش قیمت پتھر پر, لکڑی پر, بھوسے پر اگر ہوگی تو وہ دن جو آگ سے ظاہر ہوگا, آگ اس کو آزمائے گی کون قائم رہتا ہے. اور اگر روحانی زندگی, اگر چرچ کی بنیاد, اگر خدا کے پاس آنے کی بنیاد, اگر منسٹری کی بنیاد جو ہے اس کی تعلیم
اور خداوند یسوع مسیح پر اور اس کے اکلوتے بیٹے کے اقرار پر کہ وہ خدا کا زندہ بیٹا ہے، اگر یہ فاؤنڈیشن، یہ بنیاد نہیں تو چاہے وہ بنیاد سونے کی بھی کیوں نہ ہو، چاندی کی بھی کیوں نہ ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ سمجھدار ہیں؟ جن کی بنیاد، جن کی زندگی، جن چرچ کی بنیاد سونا چاندی چمک دکھا کر کے قیمتی پتھر کی بنیادیں رکھیں گے، لکڑی، پتھر سے بہت ساری چیزیں ہیں، قیمتی پتھر، پتھروں کے بت، لکڑی، بڑی بڑی قیمتی لکڑی، سونا چاندی، اس کا مطلب ہے لالچ پر ہوگی، اس کا مطلب ہے دنیاوی چیزوں پر اگر روحانی زندگی کی یا چرچ کی یا منسٹری کی بنیاد ہوگی تو بائبل میں پڑھ لیں، یہ میں نے دہرایا ہے کہ ایک دن آگ سے ظاہر ہونے والا ہے، وہ آگ خود ہی کیا کرے گی؟ پوچھ لے گی کہ کون قائم رہتا ہے، کون قائم نہیں رہے گا، اور گھر کون سا قائم رہے گا؟ روحانی زندگی یا روحانی خاندان یا چرچ؟ اب مجھے جواب دیں، کون سا قائم رہے گا؟ جس کی بنیاد کہاں ہے اور چٹان کیا ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ چٹان کیا ہے؟ یسوع مسیح کی تعلیم ہے۔ اگر یسوع مسیح کی تعلیم، اگر یسوع مسیح کی ذات، اگر یسوع مسیح کا یہ جو اقرار ہے کہ وہ خدا کا زندہ بیٹا ہے، اگر اور کسی طرح کی کوئی بھی بنیاد رکھی جائے گی تو وہ گھر قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر یہاں خوبصورت گھر نظر آئے گا بھی روحانی، لیکن وہ دن آنے والا ہے، اسی میں نے لکھوا دیا ہے کہ وہ دن ظاہر جب ہوگا تو اس وقت قائم وہ گھر نہیں رہے گا، بلکہ نقصان پہنچایا جائے گا، وہ گھر گر جائے گا، کیونکہ چٹان یسوع مسیح ہے۔ چٹان کا مطلب خدا کا زندہ بیٹا ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے، اس کو بیٹا مانتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی۔ تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح بنیاد رکھتے ہیں، بلکہ بائبل مقدس میں خدا کا بیٹا جو ہے وہ مقدسہ مریم کے بطن سے پیدا ہونے کے وسیلہ سے بیٹا نہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ خدا کا بیٹا تو ازل سے ہے۔ زبور پڑھ لیں، پڑھیں، آنکھوں کو کھولیں۔ زبور میرا خیال دوسرا زبور میں لکھا ہوا ہے کہ بیٹے کو کیا کرو؟ چومو۔ یہ نہ ہو کہ تم راہ میں کیا ہو جاؤ؟ ہلاک ہو جاؤ۔ اچھا، آگے آپ نے جواب دینا ہے، کیونکہ آپ بائبل مقدس کو پڑھنے والے سارے جو ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ سایہ نبی نے کیا پیشن گوئی کی کہ ہم کو کیا بخشا گیا؟ کیا بخشا گیا؟ تو بیٹے کا ذکر تو اس پر، اور بیٹے پر ایمان سارے پرانے عہد نامہ کے بائبل مقدس کے سارے نبی پیغمبر راست باز کیا رکھتے تھے؟ ایمان رکھتے تھے۔ صدرک مسک عبدالنجو، کیوں جی آپ بتائیں، جب بٹی میں ڈالے گئے تو چوتھے کی شکل کس طرح کی تھی؟ اس وقت یسوع مسیح کو پیدا ہوا؟ نو۔ اصل
से है, खुदा की गोद में है। यीशु मसीह ने खुद कहा, बाप को किसी ने नहीं देखा, जो बेटा उसकी गोद में था उसने बाप का मुकाशवा दिया। उसने कहा, दुआ करो ऐ हमारे बाप, एक रूहानी खानदान बन गए हैं और वो असली और अबदी उसका बेटा है। हालेलुया। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16वीं आयत में हमें रूहानी आंखें खोलनी है कि हम किस तरह रूहानी जिंदगी की बुनियाद रख रहे हैं, किस पर हमारी बुनियाद है, किस तलीब पर हमारी बुनियाद है। ये बड़ी मशहूर आयत है, खुद ही बोलो, जरा ऊंचे बोलो। क्या बख्शा है? कोई और रिश्ता बख्शा है? खुदा ने क्या बख्शा है? बेटा बख्शा है। ये पहले ही था बख्शा। फिलिपियों का खत पढ़े 2 बाब लिख लें तो लिखा, अगर जे वो खुदा की सूरत पर था लेकिन उसने अपने आप को क्या कर दिया और इंसानों के क्या हो गया और जाहिर हुआ, इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ। वो इंसानी शक्ल में मुकद्दसा मरियम के बतन से जाहिर हुआ, लेकिन मौजूद वो पहले है। इसलिए चट्टान खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए हमारे ईमान का बानी कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए जो रूहानी जिंदगी और चर्च इस चट्टान पर बनेगा वो कायम रहेगा और अब तक कायम रहेगा। लेकिन जो बेवकूफ हैं घर वो भी बनाएंगे, शायद दौलत पर, शायद और किसी, शायद पतरस पर ही बना दें। अब मैं आपको ये भी साफ साफ कहता हूं कि नजात जितने भी मुकद्दसीन हैं, जितने भी पुराने अहदनामा के नबी पैगंबर हैं, उनके वसीला नहीं। नजात किसके वसीला है? फिर यहाँ क्या होगा? बेटा वो अपने लोगों को क्या देगा? नजात देगा। गुनाहों से क्या देगा? नजात देगा। इसलिए मजबूत चट्टान क्या है? हमारी जिंदगी, रूहानी जिंदगी की, रूहानी खानदान की, खुदावंद यीशु मसीह। और कन्फेशन क्या पतरस ने किया? क्या किया? इकरार कि तू जिंदा, वो खुद कह रहा है कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। लोग कहते हैं कि पतरस तुम्हारी बुनियाद है, वो खुद कहता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। यीशु मसीह है हमारी चट्टान। और अगर हमारा घर रूहानी इस चट्टान पर होगा तो वो गिर नहीं सकता। और फिर यहाँ जो मैंने हवाला दिया आपको, आपने खुद बोला है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता। एक और भी सवाल है कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि यीशु मसीह बाइबल में लिखा है इकलौता बेटा भी है, फिर लिखा है पहलौठा बेटा भी है।
تو اس کا مطلب ہے پھر اس کے اور بیٹے بھی ہیں. لکھا ہے پہلوٹا بھی ہے, لکھا ہے اکلوتا بھی ہے. پہلوٹا تو جو کوئی ہوتا ہے اصطلاح استعمال کرتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی یہ میرا پہلوٹا ہے, اس کے بعد یہ چھوٹا ہے, یہ 3-4 اور ہیں. تو یسوع مسیح ازلی بھی ہے, ابدی بھی ہے, اکلوتا بھی ہے اور پہلوٹا بھی ہے. ایک ہی ہے بیٹا, اس کا نام یسوع ہے. پہلوٹا کس اعتبار سے ہے یہ ایک آیت ضرور پڑھ لیں تاکہ کبھی سوال آ سکتا ہے. رومیوں کا خط 8واں باب 29ویں آیت پڑھیں. جو بھی پہلے نکالے گا پڑھ لے گا. پاسٹر پریس جان آپ پڑھیں رومیوں 8واں باب 29ویں آیت میں. دیکھیں یہاں کیا لکھا ہے, بلند آواز سے پڑھیں. 8واں باب 29ویں آیت 29. کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا, جن کو اس نے پہلے سے جانا, آگے پہلے سے مقرر بھی کیا, انہیں پہلے سے مقرر کیا. میں دہراتا تاکہ پیچھے سن لیں. آگے کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں, کہ اس کے بیٹے کے کیا ہوں, کون ہم شکل ہوں, ہم جو اس پر ایمان لاتے ہیں, اس کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں, ہم شکل ہوں. اور پھر آگے تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے. ہاللیلویہ, تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے. وہ اکلوتا بھی ہے اور کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے, لیکن اور روحانی خاندان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ جب وہ خداوند ہمیں بیٹے بنا لیتا ہے, بیٹیاں بنا لیتا ہے, تو وہ روحانی خاندان میں پہلوٹا بن جاتا ہے. باقی ہم اس کے بہن بھائی بھی بن جاتے ہیں. اس لیے وہ اکلوتا بھی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ پہلوٹا بھی ہے. اور بائبل مقدس میں بالکل یہ کلیئر ہے کہ وہ پہلوٹا بھی ہے. روحانی خاندان کا عبرانیوں کا خط 2 باب 11ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں اور واضح ہو جاتا ہے کہ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے ایک ہی, شاباش, ایک ہی اصل سے ہیں. کتنی بڑی برکت, کتنا بڑا اعزاز ہے ایمانداروں آپ کے لیے جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں. اور پھر لکھا ہے اسی باعث وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا. اس لیے وہ روحانی خاندان کے اعتبار سے پہلوٹا ہے. وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث میں بھی پہلا پھل ہے, پہلوٹا ہے. پہلا پھل مردوں میں سے جی اٹھنے. تصدیق ہو گئی کہ اگر ہمارا خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا, پہلا پھل, تو ہم بھی جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ بھی جی اٹھیں گے. اور قیامت جو ہے ایمانداروں کی وہ یقینی ہوگی. اس لیے کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اگر مردے نہیں جی اٹھتے ہیں تو ہمارا ایمان لانا کیا ہے, اور ایمان بھی نہ لاؤ تو ہمارا ایمان فائدہ مند اس لیے ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا. اس کی قبر خالی ہے. اس نے موت پر, قبر پر, شیطان پر, گناہ پر فتح پائی ہے. اور ایماندار بھی جب وہ آئے گا تو جی اٹھیں گے, ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. یہ ہے بنیاد چٹان پر کہ ایماندار جن کی بنیاد چٹان پر, یسوع پر, اس کی تعلیم پر ہے, وہ آخر میں بھی قائم رہیں گے, جی اٹھیں گے, یسوع مسیح کا استقبال کریں گے,
ابدی بادشاہت میں داخل ہو جائیں گے، ابدی زندگی میں داخل ہو جائیں گے، ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بنیاد جو ہے وہ کس پر ہے؟ چٹان پر ہے، اور چٹان کون ہے ہماری؟ خداوند۔ کوئی مقدسین میں سے ہماری چٹان ہے؟ بائبل مقدس میں کلام پاک میں لکھی ہوئی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں عبرانیوں 7واں باب 25ویں آیت لکھ لیں کہ وہ اپنے پاس آنے والوں کو پوری نجات دے سکتا ہے، اور پھر لکھا کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے زندہ ہے۔ ہاللیلویا۔ ہماری شفاعت کرنے والا کون ہے؟ کیوں شفاعت کرنے والا ہے؟ کیونکہ وہ مردوں میں سے، کیونکہ وہ زندہ ہے۔ تو جو مر جاتا ہے وہ شفاعت نہیں کر سکتا بائبل مقدس کے مطابق۔ ہاں، جو زمین پر ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہوتے ہوئے شفاعت کر سکتے ہیں، کسی کی نجات کے لیے، کسی کی برکت کے لیے، کسی کو بچانے کے لیے۔ لیکن مرنے کے بعد نہ ہم شفاعت کسی کی کر سکتے ہیں، نہ کوئی چاہے کتنا بھی مقدس ان میں سے کوئی اچھا مبارک نام ہو، نہ کوئی دوسرا ہماری شفاعت کر سکتا ہے، کیونکہ شفاعت کرنے والا میں نے حوالہ دیا زندہ ہے، جو مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ اپنے لوگوں کی کیا کرتا ہے؟ شفاعت۔ ہاللیلویا۔ اس لیے بائبل مقدس میں جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں، لکھ لیں مکاشفہ 5واں باب 11ویں 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ رویا دیکھتا ہے، جاندار ہیں، بزرگ ہیں اور فرشتے ہیں، اور وہ بلند آواز سے پکار کے کیا کر رہے ہیں کہ خدا کا جو ذبح کیا ہوا براہی کیا ہے؟ شاباش۔ جو ذبح کیا ہوا براہی وہ کیا ہے؟ حشمت، قدرت، دولت اور حکمت اور عزت اور حمد کے۔ کون حمد کے لائق ہے؟ برا، خدا کا برا کون ہمارے لیے قربان ہوا ہے، اور اس لیے وہی لائق ہے۔ یہ مکاشفہ میں لکھا ہے، وہی لائق ہے جو ذبح کیا ہوا کیا ہے؟ برا ہے، بلکہ ازل سے ذبح کیا ہوا کیا ہے؟ ذبح۔ یہاں لفظ لکھا ہوا ہے ذبح، آپ کے نالج کے لیے ذبح اور ذبح میں فرق ہے۔ ذبح ہم کہتے ہیں جو جانور ذبح کیا جا رہا ہے، تو یسوع مسیح کو یہ بھی کہا گیا، یہ بھی ایک سوال اٹھا کہ ازل سے ذبح کیا ہوا وہ کیسے ہے؟ ذبح کا مطلب ہے کہ جو ذبح کیا جا رہا ہے، کوئی قربانی دے رہا ہے، اور ذبح کا مطلب ہے کہ جو ازل سے ذبح کیا ہوا، جو مخصوص کیا گیا، جو مقرر کیا گیا کہ خدا کا بیٹا جو ہے وہ اس دنیا کا گناہ اٹھا کے لے جائے گا، جو خدا کا بھرا ہے۔ اور جب یوحنا استباغی دیکھتا ہے، خدا یسوع مسیح کو کہتا ہے یہ خدا کا کیا ہے؟ برا ہے، جو ازل سے ذبح کا مطلب کیا ہے کہ ازل سے ہی وہ تیار ہو گیا کہ میں نے کفارہ دینا ہے،
इंसानों के लिए, ताकि गुनाहों से रहाई पा जाएं। क्योंकि अदन में जब आदम और हवा ने गुनाह किया, और जल्दी से आप बताएं आदम हवा ने क्या किया? जब देखा कि हम नंगे हैं, जलाल उठ गया और उन्होंने शर्मिंदगी महसूस की और कहा कि हम नंगे हैं, तो उन्होंने क्या किया? दरख्तों के तो पतंग कितनी देर रह सकते हैं? तो पाई चढ़ गए, फिर बनाए तो पाई, फिर सूख गए, फिर तो पाई सूख गए। लेकिन बाइबल में लिखा है खुदा ने फिर इंतजाम किया, क्योंकि खुदा इंसान को प्यार करता है। लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि खुदा ने फिर चमड़े के कुर्ते बनाए, वहां एक बना को ज़ब्ह किया। ये आने वाले खुदा के बड़े की निशानी की तरफ जाता है। और मजहबी लोग होना क्या है? पत्ते सीना। मजहबी बनना क्या है? पत्ते सी के बांधना, और थोड़ी देर ची चढ़ जाते हैं। जोश भी थोड़ी देर रहता है, दुआ भी थोड़ी देर रहती है, खुदा नाल चलना भी थोड़ी देर ही है, मोहब्बत भी थोड़ी देर ही है। मोहब्बत भी उन्नी देर ही है जिन्नी देर खुदा नाल को काम है। नहीं तो तू कौन थे? हाँ, 10 कोड़ियों को यीशु मसीह ने शिफा दे दी। एक कोड़ी वापस आया, यीशु मसीह ने कहा भी मैंने ये 10 वो जेड़े 10 दौड़ते जाते सन, क्या उन्होंने सवाल करना मकसद ही कुछ बोले, उन्होंने 10 ने शिफा पाई है, मतलब पाई है कि नहीं? उन्हें गवाही दी नहीं, 10 साफ हो गए। तो उन्हें क्या फिर 9 की थे? ज्यादा गैदरिंग शिफा पाने वाली, हीलिंग लैन वाली, ज्यादा गैदरिंग बरकत लैन वाली, लै लो क्या हो गए? फिर पर साथी दुआ करना की होया? रात नूं बदरूं पैंदी, असीं 3-4 वारी चर्च भी आ जाएंगे। ऐसा देते सिर ते हाथ रख के भी दुआ कर। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਦਰੂਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਹੁਣ ਬਦਰੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨਾ ਹੈ नहीं कि इधर फिर आओ। लेकिन ये भी यीशु मसीह ने सिखाया कि जब एक शख्स से बदरूएं निकल गई, है ना, किसी को याद है ये वाला? बदरूएं निकल गई तो फिर बदरूएं ने छाती पाई, लै भी अजे रास्ता है साढ़े लिए तैयार है घर, क्योंकि अंदर यीशु है ही नहीं सी। तो कलाम, ये कलाम में लिखा हुआ है। उसने फिर बदरूएं ने किया कि आओ चलिए, ज्यादा सा बदरूएं ने आओ नहीं चलिए, ये दिल से यीशु को नहीं आया। तो फिर की लिखा? कोई जवाब दे, क्या लिखा है? 7 और ले आए, चले तुसी भी आओ। निकलिया तो ऐसी है सा, लेकिन यीशु अंदर को नहीं। बरकत ले लिए लेकिन यीशु अंदर को नहीं। कोड़ तो शिफा पा लिए लेकिन यीशु अंदर को नहीं। बड़ा रास्ता है साढ़े लिए, आजो 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 आजो। क्यों जो मैं कह रहे इस रूम है बस एवं कही जा रहे जी इंजी हुंदा किदों आने हैं ज्यादा लोग तानू कट के किदों आने हैं खुदा को भाई साहब जी रोजे भी तुसी रखो, फिर कहते रोजे भी तुसी रखो, असं नहीं जे रखने। तो फिर मुड़ के कहते रोजे भी तुसी रखो तो गिरजे भी तुसी आओ। साडा काम हुण हो गया, असीं की लैन जाना बरकत लैनी सी चली। लेकिन अगर
روحانی رشتہ چٹان پر ہو، فاؤنڈیشن مضبوط ہو، تو کون مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اور کتنے اعزازات ہیں کہ جب ہم چٹان پر گھر بنا دیتے ہیں، طوفان آئیں گے، آندھیاں چلیں گی، بیماریاں پھر آئیں گی، جی ہے کہ نہیں؟ تو ویسے میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ بیماریاں نمیاں نکل رہی ہیں، کہ ڈاکٹر لینڈ دے میرے کلیسیا سے بیٹھے نے، کیوں جی کہہ رہے ہیں ایسی بیماریاں جنہاں دا نا ہی نہیں سنیا آ رہی ہیں۔ ایک بیماری تو شفا پا کے چلے جاؤ گے تو دوسری پڑھ لے، تو کیوں نہیں بہتر کہ ہم مضبوط فاؤنڈیشن، مضبوط رشتہ خدا کے ساتھ بنائیں؟ اس وقت نہ آئیں کہ کمزور رشتہ، ریت پر گھر نہ بنائیں، گھر ریت پر ہوگا، طوفان آئے گا، گر جائیں گے، بے دینی کے طوفان آئیں گے، گر جائیں گے۔ آج یہ جو نئی نسل، یا یہ بھی میں کہہ دیتا ہوں، کیوں خدا سے دور جا رہی ہے، ایمان سے ہٹ کیوں رہی ہے، کیوں دوسروں کو دیکھ رہی ہے نوجوان نسل ہماری بھی، سارے نہیں لاکھوں میں ایک، کہ ان کی بنیاد یسوع مسیح اور تعلیم پر اور ایمان پر مضبوط نہیں۔ کسی نے مجھے، جب کوئی مسیحی بڑا نامور بندہ، چلو میں نام نہیں لیتا، نام لینا نہیں چاہیے، بڑا مشہور بندہ انٹرنیشنل، وہ کسی اور مذہب میں چلا گیا، تو انہوں نے کہا جی بڑا دکھ ہوئے۔ میں کیوں دکھ ہوئے؟ کہ بڑا ہی بین الاقوامی مشہور تھا، وہ چلا کہ میں گیا؟ میں چلا اس واسطے گیا، بڑی سادہ جی گل ہے کہ او دی بنیاد یسوع مسیح تے ہے ہی نہیں سی، نہیں تو جس کی بنیاد مضبوط ہو وہ کبھی جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا ہے۔ میں اس لیے فکر نہ کرو، جس کی بنیاد نہیں ہونے ڈگنا ہی ڈگنا، جو ریت پر ہے اس نے گرنا ہی گرنا ہے۔ اس لیے ہمارا شفاعت کرنے والا کون ہے؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ اور ہماری بنیاد کس پر ہے؟ خدا کے بیٹے پر، خداوند یسوع مسیح پر، اس کی الہی تعلیم پر ہے، اور پھر گھر آخر تک آباد رہے گا اور قائم رہے گا، اور وہ ایسا ابدی گھر مضبوط مل جائے گا جو یسوع مسیح نے کہا کہ میں جا رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے کیا کروں۔ جس طرح بھی پادری روئے جان کہہ رہے تھے کہ تیار ہو جو خداوند یسوع لینے کے لیے، تو کن کو لینے کے لیے آ رہا ہے؟ وہ لے جانے کے لیے تیار ہے، وہ اچھی جگہ بنا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم کیا کریں؟ ہم مضبوط رہیں، ہم قائم رہیں، ہم اس کی تعلیم میں بڑھتے چلے جائیں، ہم اس کے ساتھ پیوستہ رہیں، ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں، ہم اپنے ایمان میں مضبوط رہیں، ہم کلام کو سن کے اور زیادہ ایمان میں مضبوط ہوتے چلے جائیں، کیونکہ لکھا ہے ایمان کہاں سے ہوتا ہے؟ ایمان اور سننا کہ تو اپنا ناول تو جی
ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. بے دینی کے ویڈیو سنو, ایمان تاڑا بڑا مضبوط ہو جائے گا. ایمان سننا, بڑے بڑی ناول پڑھو, ایمان سے مضبوط ہو جاؤ گے. یہ لکھا ہوا ہے کس کے کلام سے؟ تو پھر کلام کو سننے کے لیے وہی زبور بلکہ ہر روز ہی گا لینا چاہیے. میں گال خدا دی جد کرے گا, ہمیں اس کے سننا ہے اور چٹان پر گھر بنانا ہے. ہاللیلویہ. اور یسوع مسیح جلد آ رہا ہے ہمیں ابدی مکان میں لے جانے کے لیے. ہاللیلویہ. مضبوط رہیں, قائم رہیں, اس کے ساتھ مضبوط رشتے کو باندھیں اور اپنے ایمان اور اقرار پر قائم رہیں اور مضبوطی سے تھامے رہیں اور اس کے ساتھ بڑھتے رہیں. اور پھر آخر میں حوصلہ بڑھاتا ہوں, جو ایماندار ہیں, جو سبت ہے ہمارا, جو عبادت کا دن ہے, اس کی عبادت کرتے رہیں. خداوند آپ کو بڑی بڑی برکت دے.